السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. آج کی اس کانفرنس کا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلو ہیں، لیکن جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ خواتین کے حقوق ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے مبعوث کیا تو انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے، ان کے رائٹس کے لیے جو طریقہ جو لاہ عمل وضع کیا، اس کی مثال پوری دنیا میں نہ تو اس سے پہلے موجود تھی نہ اس کے بعد آ سکی۔ ہمارے ہاں آج کے سو کالڈ معاشرہ میں اس بات کو بڑا پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ خواتین کو حقوق نہیں مل پا رہے، یا خواتین کو مردوں کے برابر حقوق چاہیے یا آزادی چاہیے۔ تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں ان کو اسلام نے جتنے زیادہ حقوق دے دیے ہیں اس کی مثال کہیں موجود نہیں ہے۔ اور یہ جو ویسٹ نے نعرہ لگایا ہے کہ عورت کے حقوق ملنے چاہیے، یہ عورت کے حقوق کے لیے نہیں، عورت تک ایکسیس چاہتے ہیں۔ وہ ہماری عورت جو ایک معاشرے کے لیے، جس کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے، اس کے کچھ پیرامیٹرز طے کیے کہ اس نے کہاں تک رہنا ہے، کیا کیا کام اس نے کرنے ہیں۔ ان کا مقصد بالکل بھی نہیں تھا، ان کا مقصد یہی تھا کہ عورت تک ہماری رسائی آسانی ہو سکے، جو کہ اسلامی معاشرہ جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ورنہ اگر ہم دیکھیں تو عورت جو ہے اسلامی کسی بھی معاشرے کا نصف حصہ ہے۔ تعمیر معاشرہ کے لیے عورت اور مرد کے تعلقات میں احترام بہت ضروری ہے۔ آج کا دور جو ہے مسائل اور مشکلات کا دور ہے، اس میں قدم قدم پر عورت کے اختیارات، مختلف سرگرمیوں اور معاشرتی معاملات میں بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس لیے اسلامی شریعت میں چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، دونوں کے لیے ایک قوانین بنا دیے گئے ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم اعمال کو دیکھیں، اللہ کے رسول کے اقوال کو دیکھیں، اور جس چیز کو انہوں نے عملی طور پر وہاں پر لاگو کیا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلم عورت کی شخصیت کے کتنے پہلو ہیں اور کتنی اس کی ویلیو ہے، جو نہ تو ہمارا معاشرہ ہمیں بتاتا ہے، نہ ہماری تعلیمی درسگاہیں ہمیں بتا پا رہی ہیں، بلکہ یہی کہا جاتا ہے کہ عورت کو اس کے حقوق نہیں مل رہے۔ اگر عورت واقعی اپنے صحیح حقوق حاصل کر لے، جو اسلام نے اس کو اس دور میں جب عورت کو عزت یا قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔ تو وہ گھر کون ہے، گھر والی کون ہے؟ وہ بیوی ہے۔ رائٹ کے لیے جنگ لڑی، اس عورت کو جائیداد میں حصہ دلایا، اس معاشرے میں جہاں عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں ویسٹ میں، ابھی بھی اوپن تو نہیں ہے لیکن خفیہ طور پر، اندرونی طور پر آج بھی وہاں پہ ہیومن ٹریفکنگ جاری ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد ہے، ان کی ترقی، ان کے پاس بہت کچھ ہے، اسلام ہمیں حقوق نہیں دے رہا۔ تو یہ بہت غلط سوچ ہے، اور اس سوچ کو سمجھنے کے لیے ہمارے یہ جو نوجوان طلبہ طالبات ہیں،
ان کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم اس وقت جو جنگ ہے مسلمان ہار رہے ہیں، اور وہ جنگ یہی اخلاقیات کی جنگ ہے جس میں ہم بہت تنزلی کا شکار ہیں۔ جن چیزوں کے لیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں لڑنا چاہیے وہ ہمارا مقصد حیات ہی نہیں تھا۔ ہم نے دنیا کی ظاہری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنا، ایک دوسرے سے معاملات طے کرنا، دنیا کی ترقیوں کو اپنا مقصد حیات سمجھ لیا، حالانکہ ایسا معاشرہ جو ہے وہ کبھی بھی ترقی نہیں پا سکتا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر معاشرہ جو نبوی معاشرہ تھا، اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس میں خواتین کو عبادات، معاملات، ان کے رہن سہن میں وہ مردوں کے برابر شریک ہم پاتے ہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی میں ہم دیکھیں تو اجتماعی عبادات میں خواتین کو شرکت کی اجازت تھی، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے سے یہ چیزیں نکال دی گئی ہیں۔ ہم پتہ نہیں کس کو ترقی سمجھ رہے ہیں، کس دوڑ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن مساجدها، کہ اللہ کی لونڈیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے نہ روکو۔ تو سب سے پہلی تربیت گاہ کیا تھی؟ مسجد۔ آج بتائیں کون یہ مسلمان سٹیٹ ہے، مسلم سٹیٹ ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، آج ہمارے ہاں عورتوں کو مسجدوں میں کیا جانے کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ جمعہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ روز کی میں بات کر رہی ہوں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو عشاء کی، خصوصاً عشاء کی نماز کے ٹائم، آپ کو پتہ ہے عشاء کے وقت گھر سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر خواتین کا یہ خاص تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں اگر پہلی چیز دیکھی جائے تو مسجدوں میں سے جانے سے خاوند اپنی بیوی کو ہر جگہ جانے سے روک سکتا ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اللہ کی بندیوں کو، اللہ کی لونڈیوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے کبھی نہ روکو۔ وہ خاوند جس کو کہا گیا ہے کہ مجازی خدا ہے، جس کو اگر اللہ کے بعد سجدہ کسی کو ہو سکتا ہے، اس کو حکم دیا گیا کہ تم نے کبھی اس کو اللہ کے گھروں میں جانے سے نہیں روکا۔ تو اصل میں وجہ کیا ہے؟ مسجدیں ہے کیا؟ ہماری تربیت گاہیں ہیں، ہماری سوسائٹی کا ایک کمیونٹی سینٹر ہے جہاں پر ہم نے تربیت لینی تھی۔ تو ہماری تربیت کا وہ جو ٹائم، وہ وقت جو ہم نے وہاں مسجد میں گزارتے، وہاں سے ڈیفینیٹ اس میں کوئی شک نہیں، وہاں کوئی قال اللہ قال رسول کی بات ہی لے کر آتے، لیکن ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں۔ پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہا کہ ام حشام فرماتی ہیں کہ میں نے سورۃ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعۃ المبارک کے خطبہ کے اندر سن سن کے یاد کی، تو یعنی عورتیں جمعہ پڑھنے بھی جاتی تھی۔ اب مجھے بتائیں کہ ہماری خواتین کو کس قسم کی آزادی چاہیے؟ وہ یہ بھی ہم نہیں لینا چاہتے۔ اسی طرح اگر ہم عورت کو عیدین کی نماز، اور جو میں دیکھ رہی ہوں ہمارے معاشرے میں بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو عیدین کی نماز کے لیے بھیجا جانا چاہیے۔ اب عیدین کی نماز میں آپ نے فرمایا کہ وہ بچیاں، عورتیں، وہ جو حائضہ ہے، وہ عورت جس کو نفاس ہے، ہر ایک کو، حتیٰ کہ وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے جس ماں کو، جس کو جو نفاس کی حالت میں ہے، اس بچے کو بھی عیدگاہوں کی طرف لے کر جائیں اور وہاں جا کے مسلمانوں کی خیر و برکت میں شامل ہو، ان دعاؤں میں شامل ہو۔ تو ہمارے ہاں یہ بھی سسٹم نہیں ہے۔ ہم نے عید کو سمجھ لیا کہ بس اچھے کپڑے پہننے ہیں، لوگوں کو دکھانا ہے، حالانکہ جو اسلام ایک کمیونٹی کا سسٹم دے رہا ہے، اسلام ایک معاشرے کو ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے، وہ تو یہی سے ہونا تھا۔ تو ہم نے کچھ اور چیزوں کو بنا لیا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو حق دیا کہ یہ اپنے والدین کی طرف سے حج بھی کر سکتی ہے۔ یہ ہمارے علماء بتاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں جو اسلام آزادی دے رہا ہے وہ تو ہم دینا ہی نہیں چاہتے، بلکہ میں سمجھتی ہوں ہم لینا بھی نہیں چاہتی خواتین۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ہے کہ بنی قاسم کی ایک عورت آئی اور اس نے رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ میرا باپ بوڑھا ہے اور وہ حج نہیں کر سکتا، کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج ادا کر لوں؟ آپ نے فرمایا کر لو۔ دیکھیں اسلام یہ کس کو رائٹ دے رہا ہے؟ عورت کو اپنے حقوق کو، جہاں پر اگر آپ حج کی ادائیگی میں دیکھتے ہیں کہ حج کے اندر پھر معاملات بھی درپیش ہیں، جو عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، حائض ہے، اس کو بھی کہا کہ تم بھی حج سے رکو نہیں، حج کرو، لیکن اس کے کچھ ارکان کو تم چھوڑ سکتی ہو۔ اسی طرح حاملہ عورت جو ہے، دودھ پلانے والی کو اسلام نے رخصت دی کہ تم مشکلوں میں نہ پڑو، تم روزوں کو ترک کر دو جن دنوں میں تمہیں حمل ہے یا جن دنوں میں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔
پھر اگر ہم دیکھیں تو یہی خواتین جو ہیں عبادات میں جہاد میں بھی شرکت کر رہی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جنگوں میں جاتی ہیں اور جہاد کرتی ہیں۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ جنگ میں حصہ لیتی تھی، اور اس کے علاوہ زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے یہ خواتین اپنا رول ادا کرتی تھی اور ان کو پانی پلاتی تھی، پھر طبی معاملات میں ان کی مدد کرتی تھی۔ اور اسی طرح اگر ہم مشاورت کا حق دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سیرت کی روشنی میں ہم دیکھیں تو یہ بھی عورت کو دیا گیا ہے، جو کہ ہمارا جو ہندوؤں کے زیر اثر معاشرہ ہے ابھی تک اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، لیکن اسلام اس کا آپ کو رائٹ دیتا ہے۔ آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ مشاورت میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ کا مقام تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف گئے اور وہاں سے ان کو روک دیا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی۔ اللہ کے رسول آئے، آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم یہیں پر اپنی قربانیاں ذبح کر لو، اپنے بال منڈوا لو، اللہ تمہیں اس کا ثواب دے دے گا۔ تو سارے صحابہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، اپنے خیمے میں گئے اور سیدہ ام سلمہ سے کہا کہ میں نے